بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر اور بھلائی کی طرف دعوت دینے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ عمل کرنے والا۔ مثلا کسی شخص نے کسی شخص کو خیر کی طرف دعوت دی، اچھائی کی طرف بلایا، اور اس شخص نے اس خیر اور اچھائی کو قبول کیا اور اس پر عمل کیا، تو دعوت دینے والے کو وہی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا عمل کرنے والے کو ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہے اس کی، اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ کوئی بندہ کسی کو نیکی کی طرف بلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا جتنا عمل کرنے والوں کو دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ یہ تم وہ بہترین امت ہو، تم وہ بہترین گروہ ہو، تم وہ بہترین آرگنائزیشن ہو جو لوگوں کے بھلے کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے برپا کی گئے ہو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو۔ یہ ایک مسلمان کا فرض منصبی ہے کہ وہ اس کام کو ہمیشہ کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ میرے دین کے لیے خیر خواہ ہو، دین کے لیے جدوجہد کرنے والا ہو، دین کی دعوت دینے والا ہو، نیکی کی دعوت دینے والا ہو، اچھائی کی طرف بلانے والا ہو، برائیوں سے روکنے والا ہو۔ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی شخص کو کسی برائی میں ملوث دیکھو اور تمہارے اندر یہ طاقت پائی جاتی ہو کہ تم اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک سکو تو ضرور اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اور یہ طاقت اگر تمہارے اندر نہیں ہے کہ تم اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تم کو یہ خدشہ ہے اگر میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو روکا تو یہ مجھ پر حملہ آور ہو سکتا ہے، یا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، یا کوئی اور جو ہے نقصان پہنچا سکتا ہے، یا یہ بہتر طریقہ نہیں ہوگا، اس وقت جذبات میں آ کر وہ کوئی ایکشن لے سکتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوسرا کام تمہارے کرنے کا یہ ہے کہ تم اس کو اپنی زبان سے اعلان برا کرو کہ یہ برا ہے جو تم کر رہے ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے سماج میں ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے، معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ تو اگر یہ طاقت بھی اگر تمہارے اندر نہیں ہے کہ تم اعلان بھی اس برائی کو برا نہیں کہہ رہے ہو اور اس سے نہیں کہہ رہے کہ تو جو کر رہا ہے برا ہے، تو اس برائی کو اپنے دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے بعد انسان کے اندر ایمان باقی نہیں رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ برائی کو دیکھ کر تمہارے دل کے اندر کڑن بھی نہیں ہوتی ہے، بے چینی بھی نہیں ہوتی ہے، یہ جذبہ جو ہے معجزن نہیں ہوتا ہے کہ کاش میرے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ میں اس برائی کو روک سکتا، اے اللہ تعالیٰ یہ برا ہو رہا ہے، مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ اگر یہ اس طریقے کی کیفیت تمہاری نہیں ہو رہی تو پھر تمہارے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ نیک عمل کی طرف لوگوں کو بلائے، دعوت دے، اور دعوت دینے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا عمل کرنے والے کو ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ عنہ کہ تیری دعوت کے ذریعے اگر کوئی شخص اگر تیری دعوت کے ذریعے کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے اور داخل اسلام ہوتا ہے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس زمانے کا بہت بڑا سرمایہ ہوتا تھا، جس طریقے سے آج لوگوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے اس زمانے میں جس کے پاس سرخ اونٹ ہوتا تھا وہ بہت مالدار مانا جاتا تھا اور بڑی قیمت ہوتی تھی اس کی۔ تو تمہارے ذریعے اگر کوئی نیک کام کرتا ہے، تمہاری دعوت پر آ کر کوئی عمل کرتا ہے تو یہ تمہارے لیے بڑا بہتر ہے اور تمہارے لیے یہ جو ہے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو یہ حدیث تھی کہ خیر اور بھلائی کی طرف بلانے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس دین کی دعوت کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن میں ہے کہ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور برائیوں سے روکیں۔ یہ اقامت دین امت مسلمہ پر فرض ہے، اور امت مسلمہ کا مقصد وجود بھی یہی ہے کہ وہ اقامت دین کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت صرف یہ نہیں کہ روزہ نماز کر لیا جائے، عبادت کے معنی جو ہے بہت وسیع ہیں۔ عبادت دراصل بندگی کو کہتے ہیں، اور بندہ
بندے کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ بندگی کرے، غلامی کرے اپنے رب کی، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے وجود میں لایا ہے، جو تمہیں رزق دے رہا ہے، جو میں تمہیں آکسیجن دے رہا ہے سانس لینے کے لیے، ساری چیزیں اسی کے قبض و قدرت میں ہیں، تو اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، اس کی غلامی کریں۔ تو یہ پیدا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے اور اس کی دین کے لیے محنت کی جائے، لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے، جہنم سے روکا جائے۔ اسلام ایک ایسا معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے جس کے اندر سکون ہو، چین ہو، انصاف ہو، لوگوں کے ساتھ حق تلفی نہ کی جائے، لوگوں کو بے جا ستایا نہ جائے، لوگوں کو پریشان نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خدا کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا پڑوسی تمہارے شر سے محفوظ نہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم نے اپنے پیٹ میں آگ بھری، اگر پیٹ بھر کے کھایا اور تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا۔ یہ اسلام کی دعوت ہے۔ اسلام مساوات کی بات کرتا ہے، برابر کی بات کرتا ہے۔ اسلام میں اونچ نیچ نہیں ہے، اسلام میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، اسلام میں کوئی یہاں کا وہاں کا نہیں ہے، اسلام میں سب ایک برابر ہیں۔ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں اور یہی کام کرنے کے لیے امت مسلمہ کو وجود میں لایا گیا ہے کہ یہ سماج میں جو گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں، سماج میں جو خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان خرابیوں کو ختم کر کر لوگوں کو خیر کی طرف بلایا جائے، لوگوں کو خیر کی دعوت دی جائے اور خیر کو فروغ دیا جائے، خیر کو پھیلایا جائے، بدی کو مٹایا جائے، برائی کو ختم کیا جائے۔ برائی ایک ایسی بیماری ہے سماج میں جو پورے سماج کو جو ہے درہم برہم کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ کوئی برائی پنپنے نہ دیں، اچھائی پھیلائیں، اخلاق اچھے رکھیں، لوگوں سے محبت سے پیش آئیں، لوگوں کے کام آئیں، غریبوں کے کام آئیں، محتاجوں کے کام آئیں اور سب کو ایک برابر سمجھیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے۔ تو خیر کی طرف بلاتے ہوئے لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر رکھیں اور جنت کے لیے اپنے لیے راستہ آسان کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔